إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين لا سيما ابن أمه وصفيه ونجيه وباب مدينة علمه وكتاب صحيفة فهمه والكاشف عن كربه وباعث والنعم في بيته ولباسه زينة المحراب والمسجد والمنبر ساقِ سلسبیل والتسنیم والکوثر فاتح بدر وحنین وخیبر امام المشرقین ساجد القبلتین والد الحسنین الذی لم یعبدوا صنما طرفة عین امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب نقطة دائرة المطالب مطلوب كل طالب وغالب كل غالب مولانا علی ابن ابی طالب. صلاة كثيرة نامية متوالية ومتكثرة ولعنة الله على أعدائهم ومخالفهم ومعاندهم والشاكين فيهم أجمعين. اللهم لا نسلم قريش وجبتيها وطاغوتيها وفقيها وابنتيها الذين خالف أمرك وانكر وحيك وجحد إنعامك وعصى رسولك وقلب دينك وحرف كتابك. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة بضعة مني من اغضبها اغضبنی من اغضبنی اغضب اللہ. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد قابل قدر واجب الاحترام سامعین گرامی ہے، عزاداران صدیقہ طاہرہ، سوگواران سید عالمیان، اس وقت ہم اور آپ عزائے فاطمیہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں. یہ فرش فاطمی، یہ عزائے امام حسین علیہ السلام، یہ عزائے صدیقہ طاہرہ کہ جس میں مسلسل کئی دنوں سے، کئی شب و روز سے ہم اور آپ اپنے وقت کے امام حجت خدا بقیت اللہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ان کی جد ماجدہ، ان کی دادی سید عالمیان کی شہادت مصیبت کا پرسہ پیش کر رہے ہیں. ابتدائی چند باتیں آپ کی خدمت میں آج پہلی مجلس میں پیش کرنا مقصود ہے. 3 روز کی یہ مجلس ہے کہ جس میں بحیثیت خطیب مجلس چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے والی فاطمہ امیر المومنین یاسب الدین
امام المتقین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظیم سرزمین نجف اشرف میں زندگی گزارنے کا شرف عطا کیا ہے۔ ہم اور آپ جس مقام پہ، جس زمین کی آسمان پر بیٹھے ہیں، اس یقین کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھیے گا کہ یہ وہ مجلس ہے کہ جو ہمارے مقدر کو بنانے کا ہنر رکھتی ہے۔ یہ وہ ذکر سیدہ ہے، یہ وہ ذکر صدیقہ طاہرہ ہے، یہ اس عظیم المرتبت بی بی کا تذکرہ ہے کہ جس بی بی کی شہادت کے سوگ کو منانے کے لیے صرف انسان نہیں، یا میں جملہ بدل کر کہوں کہ بی بی کی خدمت کرنے والوں میں صرف انسان نہیں بلکہ اللہ نے جنہیں فرشتہ بنایا ہے، جنہیں ملائکہ بنایا ہے، وہ بھی شہزادی کونین کے خدمت گار ہیں۔ ہم اور آپ وقت کے امام کی خدمت میں پرسہ پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم کس امام کے گھر کے نوکر ہیں، کس امام کی چوکھٹ کے غلام ہیں؟ تو غلام کی غلامی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ جب اپنے آقا کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے تو مہمان بن کر نہیں بلکہ میزبان بن کر میزبانی کرتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس در کے غلام اور گداگر فقیر ہیں تو سیدوں کی بارگاہ میں، سیدہ کی بارگاہ میں غلام والا صلوات، غلام والا درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، بہت دقیق گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ چند معروضات عزائے فاطمیہ کی فضیلت کے حوالے سے، عزائے سیدہ کونین کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ معرفت فاطمی میں اضافہ ہو سکے۔ بہت بڑے عالم دین سے پوچھا گیا، آیت اللہ تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مرجع تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کی زندگی کے متعلق بتایا گیا کہ جب یہ ایران سے نجف پڑھنے کے لیے گئے تو نجف تحصیل علم سے 4 سال پہلے 4 سال تک وہ کربلا امام حسین کی بارگاہ میں موجود رہے اور روزانہ امام حسین کی بارگاہ میں جا کے فقیر بن کے بھیک مانگتے تھے۔ ان کی عمر کے آخری حصے میں پوچھا گیا کہ آقا آپ اپنی زندگی کی شروعات بتائیے کہ آپ کی زندگی آپ آج اس آسمان پہ پہنچ گئے، اس کمال پہ پہنچ گئے، تو یہ کیسے اس کمال پہ آپ پہنچے؟ بہت سی باتیں ان کے متعلق مشہور ہیں، وہ طی العرض کے مالک تھے۔ بہت سی باتیں ان کے متعلق مشہور ہیں کہ وہ انسان کے برزخی چہرے کو دیکھ لیتے تھے۔ تو آپ کو یہ کمال کہاں سے ملا؟ تو آغا تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نجف پڑھنے سے پہلے میں نجف بارگاہ امیر میں تحصیل علم میں مصروف ہونے سے پہلے 4 سال میں نے سید الشہداء کی بارگاہ میں مسلسل امام حسین کی چوکھٹ پہ جا کے تبرک مانگتا تھا۔ مجھے سید الشہداء نے بہت سے تبرک سے نوازا، بہت سے کمالات سے نوازا۔ وہ آیت اللہ تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ عزائے فاطمیہ کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ سورت کے مومنین سے میں بہت زیادہ واقف نہیں ہوں کہ آپ کی مجلس میں آنے کا ٹائم کیا ہے، مجلس کے وقت پہ آپ لوگ شروع کرتے ہیں یا نہیں، لیکن جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ سنیں اور جہاں تک میسج جائے وہاں تک پہنچاتے رہیں۔ آیت اللہ تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے عزائے فاطمیہ کے حوالے سے بتایا، ہم اور آپ اس بی بی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بی بی اتنی عظیم ہے کہ چھٹے امام قرآن ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام بیان کرتے کہ نحن حجت اللہ علی الارض، ہم اللہ کی حجت ہیں، ہم اللہ کی دلیل ہیں زمین پر۔ ساری دنیا ہمارے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ جس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے وسیلے سے ہمارا واسطہ دے کر اپنی دعاؤں کو بارگاہ رب العزت تک لوگ پہنچاتے ہیں، لیکن جب ہمیں اپنی دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوتا ہے تو ہم اپنی دادی فاطمہ کا واسطہ دیا کرتے ہیں۔ ایک صلوات تو پڑھے محمد وعلی محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ظہور امام کی تعجیل کے لیے اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں۔
عزیزان گرامی، چند باتیں ایام فاطمیہ، عزائے فاطمیہ کے حوالے سے، تاکہ ہم سمجھیں کہ ہم کس بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو شاید بارگاہ علی ہے، مغل امام بارگاہ کے نام سے معنون ہے۔ یہ جب نام ہی بارگاہ علی ہے تو اتنے نوکر علی کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ فرمائیے گا، اتنے مولا کے گداگر، اتنے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور فقیروں کے رہتے ہوئے علی کی بارگاہ کا کیا معیار ہونا چاہیے یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا۔ آیت اللہ تقی بہجت کہتے ہیں عزائے فاطمیہ کے حوالے سے کہ جب شہادت بی بی کا وقت آئے، جب شہادت بی بی کا مہینہ آئے، 3 تاریخیں ہیں شہادت کے حوالے سے۔ پہلی روایت 40 دن کے حوالے سے، دوسری روایت 75 دن کے حوالے سے جو جمادی الاول کی تاریخ ہے 13 جمادی الاول، تیسری تاریخ ہے 3 جمادی الثانی۔ مراجع سے پوچھا گیا کہ اگر 3 تاریخ ہے تو ہم کس تاریخ میں منائیں، تو سارے مراجع متفق علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آل محمد کا اتنا احسان ہے کہ اگر 3 تاریخیں ہمارے پاس آ رہی ہیں تو تینوں کا احترام کرتے ہوئے ان پورے مہینوں کو عزائے فاطمیہ کے طور پہ منائیں، توجہ فرمائیے گا۔ اس کے بعد آیت اللہ تقی بہجت کہتے ہیں کہ عزائے فاطمیہ جب آئے تو کالے کپڑے پہنو، کالا لباس پہنو، سیاہ کپڑے پہنو۔ جب لوگ تم سے پوچھے کہ سیاہ لباس تو آپ محرم میں پہنتے ہیں، توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، بولنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زبانیں اچھی نہیں لگتی کہ جو چوک چوراہے پر بولیں، زبان وہی اچھی ہوتی ہے جو آل محمد کے حق میں بولے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اردو میں پڑھ رہا ہوں۔ آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بہت دھیرے دھیرے آسانی کے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کے ذہن کی ڈائری میں بھی ایک ایک جملے کو، ایک ایک اسٹیٹمنٹ کو لکھ کے جاؤں گا۔ آیت اللہ تقی بہجت نے کہا کہ آپ کالے لباس عزائے فاطمیہ پہنیں، کالا کپڑا جب آپ پہنیں گے تو لوگ معاشرے میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ محرم میں صرف کالا لباس پہنتے ہیں، تو وہ پوچھیں گے کہ آپ کالا لباس کیوں پہنے ہوئے ہیں، تو آپ یہ نہ کہیں کہ فاطمہ زہرا کی شہادت ہے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ نبی کی ایک لوتی بیٹی کا سوگ ہے، توجہ فرمائیے گا۔ پھر آیت اللہ صافی گل پائگانی رحمت اللہ علیہ عزائے فاطمیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اے امت مسلمہ، اے آل محمد کے دسترخوان پہ نمک کھا کر زندگی گزارنے والو، جب عزائے فاطمیہ آئے تو تمہاری زندگی کا روٹین بدل جانا چاہیے۔ جب عزائے فاطمیہ کا وقت آئے تو آپ بہت مصروف ہیں، آپ بہت بیزی ہیں، آپ اپنی زندگی کے کاموں میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ خود کو نہیں سلجھا پا رہے ہیں، لیکن جب بی بی کی شہادت کے ایام آئے، بی بی کے غم کا جب موقع آئے تو اس وقت ہمیں اپنی زندگی کے روٹین کو مرتب کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ کربلا ہے کہ جس کربلا میں کربلا بھی روتی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ آیت اللہ صافی گل پائگانی بیان کرتے ہیں کہ جب عزائے فاطمیہ آئے تو اتنے اہتمام سے عزائے فاطمیہ کو آپ منائے کہ ساری دنیا پوچھنے لگے کہ آخر یہ ہوا کیا تھا، عزائے فاطمیہ ہے کیا؟ عزائے فاطمیہ باطل پر حق کی جیت کا نام ہے، عزائے فاطمیہ دین کی زندگی کا نام ہے، عزائے فاطمیہ روح کو زندہ کرنے کا نام ہے، عزائے فاطمیہ امام زمانہ کی حکومت کو قائم کرنے کا نام ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی اللہ۔ عزیزان کرام، بس آخری جملہ مرجع کا میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اگر جملہ سمجھ میں آ جائے تو اتنی ہی زور سے بی بی کی بارگاہ میں صلوات پڑھیے گا۔ اب میں آپ کی خدمت میں مولائی مجمع ہے آیت اللہ وحید خراسانی دامت ظلہ العالی، غالباً 105 برس ہو گئی قم میں رہتے ہیں، اللہ انہیں صحت دے طول عمر عطا فرمائے۔ آج بھی ان کے گھر میں عزائے فاطمیہ کی مجلس ہوتی ہے، اتنی عمر ہونے کے باوجود وہ اپنے گھر میں فرش فاطمی بچھاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا آقا کسی اور کو خادم کو کہہ دیں، آپ کے مدرسے کے اتنے طالب علم ہیں آپ کسی کو کہہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ بی بی کی بارگاہ میں، توجہ فرمائیے گا، شہزادی کونین کی خدمت کرنے کے لیے، جس کے لیے اللہ نے کیسے کیسے خادموں کو بنایا۔ اب ذرا اپنے مقدر پہ ناز کیجئے گا کہ اللہ نے یہ موقع ہمیں دیا ہے، رومان رضوی کو منبر پہ بٹھا کے خطیب بنا دیا، آپ کو سامعین بنا کے آل محمد کی بز میں بٹھا دیا،
اب میں جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی. آیت اللہ وحید خراسانی بیان کرتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی پہلی رات قبر میں امیر المومنین تشریف لائیں، وہ بی بی کی خدمت میں کوئی کمی نہ ہونے دے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ عظمت سید عالم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ہمیں اللہ نے موقع دیا، آپ گھر سے نکلے، وقت آپ کے پاس ہے، آپ گھر سے 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے آئیں کہ بارگاہ علی ذرا سا فرش کو ہم مرتب کر کے بچھا دیں. ہم اپنا چھوٹا سا گھر بناتے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو اس میں اتنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں. یہ تو بارگاہ علی ہے. 4 مصرے میں اپنے خود آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. جب میں نجف گیا مولا علی کی بارگاہ میں، تو نجف جا کر بھی مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ میں روزانہ علی کی بارگاہ میں آ رہا ہوں. تو میں نے 4 مصرے کہے. وہ 4 مصرے میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ بیدار ہو جائیں، میں اپنی گفتگو کے کاروان کو ذرا آگے بڑھاؤں. فضیلتوں کے مکمل شرف میں رہتا ہوں. توجہ فرمائیے گا. علی کی ولایت کے لیے، سیدہ کی محبت کے لیے فاصلے ہمارے درمیان نہیں آتے. آپ صورت میں بیٹھ کے اپنی حسین صورت بنا سکتے ہیں. شاید جملہ نہیں پہنچا عزیزان گرامی. آپ صورت میں بیٹھ کے اپنی حسین صورت علی کی ولایت کے صدقے میں بنا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ علی کا چاہنے والا نجف پہنچ جائے، کربلا پہنچ جائے، مشہد پہنچ جائے، سامرہ پہنچ جائے. آپ نے تو تاریخیں دیکھی ہیں کہ لوگ یہاں رہتے تھے، زائرین ان کے چہرے کو کربلا میں دیکھتے تھے، نیتوں کو علی دیکھتے ہیں. 4 مصرے میں پڑھ رہا ہوں. فضیلتوں کے مکمل شرف میں رہتا ہوں، فرشتوں اور نبیوں کی صف میں رہتا ہوں. خدا کا جتنا ادا شکریہ کروں کم ہے. علی کے ساتھ علی کے نجف میں رہتا ہوں. مل گیا حضرات. اللہم عزیزان گرامی، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ جو 6 روزہ مجالس ہے، یہ آپ کے صورت میں جس عزاخانے میں بھی مجلس ہو، تو اپنے نصیب کے اکاؤنٹ کو سمجھیے اللہ نے اس وقت کھول دیا ہے. جتنا ہو سکے آخرت کے کیش کو جا کے آپ ڈیپوزٹ کر لیجئے. آپ جائیں اور جانے کے بعد چاہے کوئی مجلس کر رہا ہو، عزاخانے میں جائیں. عزاخانے میں جانے کے بعد دیکھیں کہیں پہ ممبر کا کپڑا ادھر سے ادھر تو نہیں ہے. فرش عزا کو مرتب کریں، یہ سوچ کے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جو امام زمانہ اپنی حکومت میں کروائیں گے. شاید جملہ نہیں پہنچا دیدانے کے نام. میں اپنے وقت کے امام سے متوسل ہوں، امام زمانہ کو پکار رہا ہوں. امام کی خدمت میں ایک جملہ کہوں گا، این الطالب و بے دمیل مقتول بے کربلا. اے میرے وقت کے امام، ہم آپ کے اس عظیم بارگاہ میں، آپ کی دادی، آپ کی جد مائدہ کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. مولا تمام اپنے چاہنے والوں کو اپنی دادی کا صدقہ عنایت فرمائیے. ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کی مغفرت فرمائیے. ہمیں ان گناہوں سے پاک کر دیے جو ہمیں فاطمہ کی چوکھٹ سے دور کر دیتے ہیں. عزیزان گرامی، آئیں فرش عزا کو بچھائیں. یہاں خدمت کرنے میں اپنی قسمت سمجھیے گا. توجہ فرمائیے گا. یہاں اپنے کنٹریبیوشن کے لیے ڈسٹریبیوشن کا حصہ نہ لیا کیجئے کہ کوئی ہمیں بلائے تب ہم جائیں. یہ سوچ کر آئیے کہ جب ہمارے وقت کا امام ظہور فرمائے گا تو اس وقت امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو عزائے فاطمیہ کی مجلس کا ماحول کیا ہوگا. جب شہزادی کونین کا ذکر ہوگا تو امام زمانہ کیا حکم دیں گے. اور بی بی کے خدمتگاروں میں، بی بی کے خادموں میں کون کون لوگ ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. روایت اگر پہنچ جائے تو آل محمد کی بارگاہ میں سلامی دیتے ہوئے ہاتھ اٹھائیے گا. کیا روایت ہے؟ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بیت الاحزان میں یہ روایت لکھی ہے کہ ایک دفعہ جناب سلمان، جناب حضرت ابو ذر غفاری رسول اسلام کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد بڑے تعجب کے ساتھ چہرے پہ ان کے استفہامیہ انٹروگیٹو سائن تھا اور آ کے کہتے بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ آج تو میں نے سیدہ کی بارگاہ میں ان کی چوکھٹ پہ عجب کرشمہ دیکھا ہے. سارے مجمع کے لوگ کہ کیا ابو ذر کہنے والے ہیں، کیا جناب سلمان کہنے والے. سب نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا ہے؟ رسول اسلام نے کہا بیان کرو.
تم نے سیدہ کی چوکھٹ پہ میری فاطمہ کی چوکھٹ پہ کیا دیکھا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں جب آج فاطمہ کی چوکھٹ سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک آہٹ محسوس کی، میں نے جو دق الباب کیا تو پوچھا گیا کون، تو میں نے اپنا نام لیا، مجھے اجازت ملی۔ اب جو میں نے داخل خانہ گھر کے دروازے کے اندر کیا دیکھا کہ چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، بی بی کے خادموں میں کیسے کیسے ہیں۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ ابو ذر سلمان اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں ایسے فرشتوں کا خالق ہوں، میں نے دنیا میں ایسے فرشتوں کو بھیجا ہے کہ کچھ فرشتے میرے ایسے ہیں کہ وہ محمد و آل محمد کی خدمت میں ادھر ادھر پھرتے ہیں، جہاں انہیں موقع لگ جاتا ہے، توجہ فرمائیے گا، وہاں وہ موقع کو غنیمت سمجھ کے خدمت فاطمہ میں، خدمت آل محمد میں لگ جاتے ہیں۔ تو تم جو یہ کرشمہ دیکھ کے آ رہے ہو، چکی جو چل رہی ہے چلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرما دیدان گرامی، اگر جملہ سمجھ میں آئے تو ہم لوگ اپنی زندگی سے پتہ دیں، اپنی زندگی سے گواہی دیں کہ ہم بھی بی بی کے خادموں میں ہیں، ہم بھی بی بی کے نوکر ہیں، ہم بھی بی بی کے غلام ہیں۔ عزیزو یہ تو فرشتوں کی بات ہوئی۔ شیخ عباس قمی نے عجب روایت لکھی ہے، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو یہ شرف عطا فرمائے۔ اچھا، آل محمد کی خدمت سے اگر ہم دور ہیں، میں جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آل محمد کی خدمت سے ہم قریب ہو کے بھی دور ہیں، ہم چاہ کے بھی نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے نامہ اعمال میں دیکھنا ہوگا کہ کون سی ایسی گندگی ہے جو اس بارگاہ سے ہمیں دور کیے ہوئے ہے۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، یہ کوئی فیشن نہیں ہے، یہ آل محمد کی سرکار ہے، یہ آل محمد کی بزم ہے، یہ تو فرشتوں کی بات تھی۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمٰن نے لکھا کہ ایک مرتبہ رسول اسلام مولا کائنات کے گھر آئے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر آئے، کیا دیکھا پیغمبر اسلام نے کہ علی ہو کر، فاطمہ سیدہ ہو کر اپنے گھر کی چکی کو چلا رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، رسول اسلام نے جب یہ منظر دیکھا تو داخل خانہ ہوئے اور اپنی بیٹی اپنے نور عین کو کہا، اے فاطمہ، اے میری پارے جگر، اے ثمرت و فؤادی، اے نور و عینی، آپ یہاں سے اٹھیں، میں آپ کی جگہ آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اسلام مختار کائنات ہو کر فاطمہ کی چکی چلا رہے ہیں، یہ رسول فاطمہ کی چکی نہیں چلا رہے ہیں، 2022 کے مومنین کو درس دے رہے ہیں کہ جب بھی ازائے فاطمیہ کا موقع آئے، خدمت فاطمہ کر کے اپنے مقدر کو اونچے سے اونچا بنا لو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دے شہزادی کی ذات، اللہم صلی علی عزیزان گرامی، ازائے فاطمیہ ایک انقلاب کا نام ہے۔ 13 جمادی الاول کو آیت اللہ حافظ شیخ بشیر حسین نجفی اپنے گھر سے مکتب سے سال بھر یہ موقع نہیں آتا، 13 جمادی الاول کی تاریخ میں آیت اللہ بشیر نجفی اپنے گھر سے جلوس لے کر نکلتے ہیں، اور پورا عراق، مومنین دور دراز سے، اور عراق میں جتنے بڑے قبیلے ہیں تمام قبیلے کے سید و سردار اپنے قبیلے کے افراد کو لے کر آیت اللہ بشیر نجفی کی معیت میں ان کے ساتھ ان کے مکتب سے، یوٹیوب پہ ویڈیو ہوگی آپ دیکھ لیجئے، جو 13 جمادی الاول کو عظیم الشان جلوس نکلا، اس جلوس میں آیت اللہ بشیر نجفی آگے آگے ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں اپنے گھر سے، امیر المومنین کی بارگاہ تک آ کر بارگاہ مولا علی میں ان کی فاطمہ کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی جب تک ان کے جسم میں طاقت تھی، پاؤں میں چلنے کی قوت تھی، وہ بھی قم مقدسہ میں فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، بڑی عجیب بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہاں پہ آ کر یہ سوچ کر بیٹھا کریں کہ ہم اس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں کہ جہاں کٹے ہوئے ہاتھ سے بھی کب خیرات دے دی جاتی ہے پتہ نہیں چلتا، ہم اس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں جہاں اگر دشمن بھی آ جاتا ہے مانگ لیتا ہے تو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ تو آج تو ہم اس بی بی کی مجلس میں بیٹھے ہیں
کہ جس بیوی کی مجلس میں پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک سبھی دعائیں دینے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنے آپ کو اس بارگاہ کے قابل تو بنائیں, ہم اپنے آپ کو اس بارگاہ کے اس انسان کی طرح تو پیش کریں کہ جیسا آل محمد اپنے چاہنے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا جب ان کی زندگی کا وہ حصہ آیا, پہلے عزائے فاطمیہ, بہت سے بزرگان ہیں جو اس بات کی میری تصدیق کریں گے, تائید کریں گے کہ پہلے عزائے فاطمیہ کا اس طرح اہتمام نہیں ہوتا تھا. عجب زمانہ تھا, پابندیاں تھیں, لیکن اب یہ زمانہ بدل رہا ہے, یہ انقلاب زمانہ ہے. ایسا محسوس, چاہے وہ 40 کا آپ کربلا کا وہ لشکر دیکھ لیں یا پوری دنیا میں عزائے فاطمیہ کا ایک انقلاب دیکھ لیں, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو آنے والا ہے. نہیں شاہ جملہ نہیں پہنچا دیرانے گرانے, کوئی ہے کہ جو آنے والا ہے پردہ غیب سے. بہت سے مومنین نجف کربلا گئے ہوں گے, ہمیشہ جاتے رہتے, جو ابھی تک نہیں گئے بی بی کے صدقے میں اللہ انہیں کربلا نجف کی زیارت نصیب فرمائے. جو جا چکے ہیں اس سال رجب میں اللہ انہیں نجف کی زیارت نصیب فرمائے. عزیزان گرامی, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام کے آنے کی تیاری ہو رہی ہے. آیت اللہ وحید خراسانی بیان کرتے ہیں کہ جب میرے پاؤں میں طاقت, اب 105 سال کی عمر ہو گئی ہے, چلنے سے معذور ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ جب عزائے فاطمیہ کا جلوس نکلتا ہے تو میں بڑی حسرت سے ان مومنین کے قدموں کو دیکھتا ہوں کہ جو عزائے فاطمی کے جلوس میں چلتے ہیں. کاش کہ میری طاقت مجھے اجازت دیتی تو میں ان کے قدموں کی خاک کا بوسہ لیتا. اللہ اکبر. یہ مرجع, یہ متقی, یہ تقوی کے اس معیار پہ پہنچا ہوا انسان, یہ عزائے فاطمیہ کی افادیت ہمیں بتا رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں صرف روایت اور قرآن مجید کی آیت پڑھوں گا, اپنی طرف سے کوئی بیان, اس لیے کہ قرآن اور روایات سے خالی کوئی زمانہ ہے ہی نہیں. اگر اللہ کے کلام سے, محمد و آل محمد کی تعلیمات سے ہمیں موقع ملے, اتنے کلام ہیں کہ نہج البلاغہ پڑھتے پڑھتے انسان اس دنیا سے چلا جائے, لیکن نہج البلاغہ کا جو مفہوم ہمارے سامنے ہے کوئی نہیں بتا سکتا, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے پورے نہج البلاغہ کو صحیح انداز میں سمجھ کے پڑھ لیا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا قرآن مجید کی آیتوں کو ہم نے مکمل طور پہ الحمد سے لے تک والناس کی سین تک پڑھا ہے. یہ عزائے فاطمیہ کی مجلس میں ہمارا آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کس فاطمہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں؟ وہ فاطمہ کہ جو صرف اور صرف 18 سال اس دنیا میں رہی اور اس دنیا سے چلی گئی. میں فضائل کا وہ ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آپ پوری دنیا تک پہنچائیں عزائے فاطمیہ کیوں ہم مناتے ہیں. محرم, غدیر, عزائے فاطمیہ, یہ ایسی مناسبتیں ہیں کہ جو ہماری شیعت کو زندگی دیتی ہے. کیوں آخر مراجع کا اتنا زور ہے کہ عزائے فاطمیہ کا ہر جگہ آپ اہتمام کریں؟ پہلے نہیں تھا, آج سے 15-20 سال پہلے اس اہتمام سے نہیں منایا جاتا. الحمدللہ وہ مومنین خوش نصیب ہیں کہ جو اس وقت عزائے فاطمیہ کو منعقد کرنے میں, آرگنائز کرنے میں دن رات بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک لمحہ بھی ہماری زندگی سے وہ خوش نصیب وقت ہے کہ پتہ نہیں کس وقت امام زمانہ کس کے اوپر نگاہ کرم فرما دے. توجہ فرمائیے گا. میں نجف سے چلا تھا عزائے فاطمیہ کے حوالے سے کہ تبلیغ عزائے فاطمیہ کے حوالے سے ہندوستان کا سفر کروں گا, اس ارادے کے ساتھ کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ علی کی بارگاہ سے مولا کائنات کے چاہنے والوں کے درمیان بی بی کے مناقب, بی بی کی تعلیمات کو بیان کرنا ہے. کس دنیا میں ہم اور آپ جی رہے ہیں؟ اس دنیا میں کہ جس میں بی بی بھی دنیا میں زندگی گزار کے گئیں, اور بی بی جب اس دنیا میں زندگی گزار کے گئیں تو بی بی آخری وقت ایک حدیث ارشاد فرماتی ہیں. کس سے؟ مولا کائنات مخاطب ہے, اس کے بعد قیامت تک آنے والے لوگ بی بی کے سامنے ہیں. شہزادی کونین کو بہترین خراج عقیدت یہ ہے کہ ہم بی بی کی تعلیمات پر اپنی زندگی کو گزاریں, بی بی کی بتائی ہوئی زندگی کو اپنی زندگی بنا لے. بہترین پرسہ ہے, بہترین خراج عقیدت, بہترین تعزیت ہے. اسی مجلس میں ہم اپنے گناہوں کی مغفرت بھی کرا سکتے ہیں. یہی وہ مجلس ہے کہ جو بیماروں کو صحت بھی عطا کرے گی. یہی وہ مجلس ہے کہ جو ناداروں کو مالدار بنائے گی. میں روایت آپ کے سامنے بیان کروں گا کیسے.
بڑی عجیب روایت ہے بہار و انوار کی، لیکن میں وہ روایت آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جو روایت بی بی نے اپنے آخری وقت میں بیان کیا تھا۔ مل جل کے شہزادی کی عظمت پر صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، بی بی نے کہا کہ میں تمہاری اس دنیا سے فقط 3 چیزوں کو عزیز رکھتی ہوں، میں نے تمہاری اس دنیا سے فقط 3 چیزوں کو پسند کیا ہے۔ پہلی چیز تلاوت و کتاب اللہ۔ یہ نہیں سمجھیے گا کہ مولانا نے صرف اور صرف مدرسے سے جو سبق پڑھا ہے وہ سنا کے جا رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ ہم اور آپ آل محمد کے غلام، ہم اور آپ شہزادی کے در کے فقیر ہیں۔ ہمارا اس دنیا میں آنا، اس دنیا میں عزتوں کے ساتھ زندہ رہنا اور اس دنیا سے چلا جانا اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا پہنچنا، یہ آل محمد کی ولایت کا نتیجہ ہے۔ ورنہ جو آل محمد کی چوکھٹ سے الگ ہیں وہ اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، نہ دنیا میں رہتے ہیں تب انہیں ثواب ملتا ہے، نہ دنیا سے جانے کے بعد انہیں ثواب ملتا ہے۔ بہترین پرسہ کیا ہے، بہترین خراج عقیدت کیا ہے کہ ہم بی بی کو بی بی کی تعلیمات کے سامنے اپنے کو رکھیں اور کہیں کہ شہزادی آپ کی جو زندگی بتائی ہوئی ہے اسے ہم اپنی زندگی بتائیں گے، اسے ہم اپنی زندگی بنائیں گے۔ بزرگان میرے سامنے بیٹھے، ان سے دعا چاہتا ہوں، نوجوان بھائیوں سے میرا خطاب ہے، آپ اور ہم اس وقت اپنے وقت کے امام کے ساتھ اپنے وقت کے امام کی نصرت کر سکتے ہیں۔ یہ عزائے فاطمیہ صرف عزائے فاطمیہ نہیں ہے، بلکہ وقت کے امام کی نصرت کا، مدد کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم اور آپ مجلس کے بعد، نماز کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر ایک دعا کرتے، یا اللہ ہمیں امام زمانہ کے لشکر میں شمار کر دے، کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں امام زمانہ کے خدمت کرنے والوں میں ہمارا کاؤنٹ ہو۔ تو غیبت کے بعد جب امام ظہور فرمائیں گے اس وقت امام کو زیادہ مدد کی ضرورت ہے؟ میرے ساتھ بولتے رہیے آپ۔ امام جب ظہور فرمائیں گے اس وقت امام کو زیادہ مدد کی ضرورت ہے یا اس وقت جب امام پردہ غیب میں ہے؟ بتائیں آپ۔ اس وقت جب امام ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اس وقت امام کو اپنے چاہنے والوں کی نصرت اور مدد کا بہترین، امام چاہتے ہیں کہ بہترین افراد ہوں کہ جو میری خدمت کریں، میری نصرت کریں، میری مدد کو آئیں۔ عزیزان گرامی، آپ نے کبھی غور کیا کہ جو ہم جن کی تقلید کرتے ہیں، جن مراجع کو ہم مانتے ہیں، جن علماء کی ہم تائید کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، یہ کیسے اتنا بڑا بڑا کام کر لیتے ہیں؟ یہ کیسے اتنے بڑے بڑے مشن کو کامیاب بنا دیتے ہیں؟ وہ بھی ہمارے اور آپ کے جیسے ایک بزرگ بوڑھا انسان، 80-90 سال کا جو انسان ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ 100 سال کے مرجع ہو جاتے ہیں، 100 سال کے علی کے در کا غلام ہو جاتا ہے، لیکن نہ اس کی عقل ختم ہوتی ہے، توجہ فرمائیے گا، نہ اس کی طاقت ختم ہوتی ہے۔ میں ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، سورت کی مجلسی سماعت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، جب محمد کے غلام کا دماغ خراب نہیں ہوتا، صلوات پڑھے محمد وعلی محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات پر عظمت محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، اتنی بڑی بڑی طاقتیں آ جاتی ہیں سامنے، اور ایک بزرگ انسان، ایک ضعیف العمر انسان، کبیر السن انسان، جو بالکل اپنے گھر کے حجرے میں بنا گھر سے باہر نکلتا ہے، کیسے یہ اتنا بڑا بڑا کام کر لیتے ہیں؟ یہ ہے کسی کی مدد، توجہ فرمائیے گا۔ ان کی مدد کے لیے ضرورت یہ ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے کہ جہاں نجاست ہوتی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ قرآن نے کہا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، امام سے لوگوں نے کہا مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بہت سے واقعات ہیں، آیت اللہ سستانی کے والد آیت اللہ باقر سستانی، ان کا بھی بڑا واقعہ گزرا ہے۔ ان کے والد کا واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی بہت سے اعمال کر رہے تھے کہ مجھے امام کی ملاقات ہو جائے، بہت سے انہوں نے دعائیں پڑھی، بہت سے ورد کیے، بہت سے وظیفے پڑھے، امام سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک عمل کیا، 40 دن مشہد مقدس میں امام رضا کے روضے سے قریب ایک مسجد ہے، وہاں انہوں نے 40 راتوں تک کا ایک عمل کیا۔ 30 رات گزر گئی، کوئی بشارت نہیں ملی، 31 بتی، یہاں تک کہ آخری رات جب آئی
تھک ہار کے حالت سجدہ میں رونے لگے. توجہ فرمانا نوجوانوں, تھک ہار کے یہ رونے لگے اور کہہ رہے مولا روایت میں جو لکھا ہے وہ غلط تو نہیں ہو سکتا, لیکن مولا میں کروں تو کیا کروں, بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن آپ کے معیار تک مولا نہیں پہنچ پا رہا ہوں. بہت جب زارو قطار رونے لگے, جب دل سے کوئی اس مددگار مشکل کشا کو پکارتا ہے تو کہیں سے بھی پکارے ان کی مدد ملتی ہے. عزیزان گرامی, میں نے کہا نا کہ ایام عزائے فاطمیہ نصرت امام زمانہ کا بہترین ذریعہ ہے. یہ امام زمانہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع عطا کیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں مالدار بنے تو فاطمی مجلس سے آپ بن سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آل محمد علیہ السلام کے بہترین چاہنے اور ماننے والوں میں ہمارا شمار ہو, اسی عزائے فاطمیہ کی مجلس سے ہم اس کمال تک پہنچ سکتے. ایک روایت میں پڑھوں گا آپ کے سامنے. آیت اللہ باقر سستانی, جو آیت اللہ سستانی کے والد ہیں, جب وہ آخری رات آئی رونے لگے زارو قطار, تو انہیں ایک آہٹ محسوس ہوئی, کسی نے انہیں آواز دی, باقر سید ادھر آؤ. یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف جو ابھی اندھیرا تھا ابھی ایک نور ہے جو چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. یہ مسجد سے باہر نکلے, انہوں نے کہا کہ میرے نام کو کون, میری آواز, میرے لہجے کو, مجھے اس طرح کون مخاطب کر کے میرا نام لے رہا ہے. اب جو یہ باہر دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سید و سردار ہے, ایک سید علوی ہے, ایک سید فاطمی ہے کہ جس کے نور کے سورج سے اتنی شعائیں پھوٹ رہی ہیں کہ پورا اندھیرا جو علاقہ تھا وہ نورانی علاقہ بن گیا. توجہ فرمانا عزیزان گرامی, میں نے کہا عزائے فاطمیہ بہترین نصرت امام کا ذریعہ ہے. مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن ممبر کی ذمہ داری ہے. مجھے افسوس ہوا جب بارگاہ علی میں آیا میں تو عزا خانے کی یہ صورت نہیں ہونی چاہیے تھی. توجہ فرمائیے گا, بارگاہ علی ہم اپنا 2 BHK کا فلیٹ چاہتے ہیں کہ عالیشان بنا رہے, اور اس مکان کو ہم نے بارگاہ علی بنایا ہے تو ہمیں اس کی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. تقاضے ہیں اس کے. قبر میں ہمیں مولا کائنات سے ملاقات کرنی ہے. توجہ فرمائیے گا. مولا کہہ دیں گے اپنا گھر تو روزانہ صاف کرتے تھے, نوکر رکھا تھا, غلام رکھا تھا, میرے گھر پہ تم نے بنا تو لیا لیکن میرے گھر کا کوئی خیال نہیں رکھا. توجہ فرمائے. 9:30 مجلس کا ٹائم تھا عزیزان گرامی, میں پہلے آیا, مجمع بعد میں آیا. یہ عزائے فاطمیہ کا تقاضا ہے. توجہ فرمائے. میں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں, بزرگان سے دعائیں چاہتا ہوں. آپ اور ہم اگر اپنے گھر میں فارغ بیٹھے ہیں تو 9:30 ٹائم 9 بجے پہلے ہیں, چاہے کوئی یہاں کا متولی ہو, کوئی پریسیڈنٹ ہو. میں نے کہا نا نصرت امام اگر کرنا چاہتے ہو, اگر تم اپنے معاشرے میں عزت چاہتے ہو, رزق میں برکت چاہتے ہو تو فاطمہ کی خدمت کرو, امام زمانہ خزانے عطا کریں گے. توجہ فرمائیے. اگر پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے, رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو بی بی کا واسطہ امام زمانہ کو دو. آیت اللہ سستانی کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں. ان کے والد کو بلایا, امام زمانہ نے کہا کہ باقر ادھر آؤ. آگے آگے امام ہے, پیچھے پیچھے غلام ہے. امام زمانے نے کہا آؤ. ایک حجرے میں گئے امام, اس حجرے میں گئے, یہ بھی پیچھے پیچھے روتے رہے کہ میں امام کو دیکھ رہا ہوں, امام زمانہ میرے سامنے ہے, پریشان کہ میں اللہ تو نے مجھے اتنی عزت عطا کر دی. امام زمانے نے کہا کہ حجرے کے اندر آؤ. کیا دیکھا, ایک تابوت ہے, ایک جنازہ رکھا ہوا ہے, اس جنازے کے پاس وقت کا امام بیٹھتا ہے. امام زمانہ اس جنازے میں بیٹھتے ہیں اور جنازے پہ بیٹھنے کے بعد امام زمانہ کا باقر قریب آؤ. قریب آئے جب وہ, تو امام زمانہ نے کہا کہ باقر پتہ یہ خاتون کون ہے, یہ عورت کون ہے, یہ لیڈی کون ہے. امام زمانہ نے کہا کہ جب اس ایران سے پہلے کا جو ایران تھا 1979 سے پہلے, اس وقت ایران عریانیت میں, بے پردگی میں, بے حجابی میں امریکہ یورپ کو فیل کیے ہوا تھا. اتنی بے دینی پھیلی تھی. اس زمانے میں حجاب پہ پابندی یہ تھی کہ پہلوی حکومت کا جو شاہ تھا اس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر کوئی عورت گھر سے حجاب کر کے نکلے تو اس کا اتنا مذاق اڑاؤ کہ دوسرے دن وہ حجاب پہن کر نہ نکلے. تو باقر پتہ یہ خاتون کون ہے. اس نے 7 سال زندگی کی ضرورت محسوس ہوتی گئی لیکن پھر بھی اپنے گھر سے باہر اس لیے نہیں نکلی کہ اگر گھر سے باہر پردہ کر کے نکلوں گی تو حکومت کے پولیس والے مجھے پریشان کریں گے, بے پردہ ہو کر نکلوں گی تو وقت کا امام ناراض ہو جائے گا.
تو 7 سال اس نے اپنے گھر کو اپنا قید خانہ بنا لیا. باقی تمہاری سوسائٹی میں ایسے چاہنے والے کتنے ہیں جو میری محبت کا خیال کرتے ہیں, جو میری حکومت کو تسلیم کرتے ہیں. اگر تمہاری سوسائٹی میں ایسے ہو جائیں تو تمہیں مجھ تک آنے کی ضرورت نہیں ہے, جنازہ تمہارا ہوگا, چومنے کے لیے میں تمہارے گھر آؤں گا. ایک صلوات پڑھے زندگی کے ساتھ محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی, ہمیں غور کرنا چاہیے, یہ کوئی کسی اور ریلیجن, کسی اور مذہب کا کوئی فیسٹیول نہیں ہے. ہمارے یہاں اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد و آل محمد کی ولایت کے ساتھ رکھا. عزائے فاطمیہ کا فرش پہ بچھا ہوا ہے. اگر آپ عزائے فاطمیہ میں ایک بینر بھی اگر کہیں لگا دے رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ بی بی کی شہادت کا سوگ ہے, بی بی کی شہادت کا غم ہم منا رہے ہیں, تو عزیزان گرامی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کبھی اپنی دعا میں فراموش نہیں کریں گے. آپ اور ہم جو بھی کام کریں اس کی رضا کی خاطر. معاشرے کی پرابلم اور معاشرے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, ہے کہ نہیں؟ میرے ساتھ آپ بولیں. اکثر پرابلم یہ ہے کہ ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں کچھ کہیں, لوگ ہماری تعریف کریں. لوگ کیا کہیں گے, یہی تو کہتے ہیں. اگر ہم نے اپنے گھر میں یہ پروگرام بہت ہلکے سے کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے. اس لوگ کیا کہیں گے کہ جملے کو اتنا اپنے ذہن میں ہم زندہ کر لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کا جملہ ہمیں کبھی کبھی حرام کی طرف لے جاتا ہے. بہت بڑا جملہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. لوگ کیا کہیں گے, اس میں کبھی کبھی ہم ایسا کام بھی کر جاتے ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے ناراض ہوتا ہے, ہمارے وقت کے امام ہم سے ناراض ہوتے ہیں. شیعہ وہ نہیں ہوتا کہ جو اکیلے خوشی کے ساتھ زندگی گزارے. شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو اکیلے نہیں اپنے ساتھ انیک کو جنت میں لے کر جائے. توجہ فرمائیے عزیزان گرامی. شیعہ وہ نہیں ہوتا کہ جو قبر سے باہر اسی میں زندگی گزارے. شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو قبر کے اندر خوشی کے ساتھ زندگی گزارے. اب میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ایک اونچی آواز میں مل جل کے صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد محمد. عزیزان گرامی, عزائے فاطمیہ ہے. فاطمہ تو بذت منی من اغضبہا اغضبنی من اغضبنی اغضب اللہ. جو فاطمہ کو غضبناک کرے, جو فاطمہ کو ناراض کرے, وہ مجھے ناراض کرنے والا ہے. جس نے مجھے ناراض کیا اس نے فاطمہ کو ناراض کیا, اس نے خدا کو ناراض کیا. اور فاطمہ میرے لخت جگر کا نام ہے, میوائے دل ہے فاطمہ, میری آنکھ کا ٹھنڈک ہے فاطمہ. فاطمہ کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے. علی جس کی چادر کو اپنے لیے جانماز بنا لے. توجہ فرما دیدانے کے نام, بہت بڑا جملہ میں نے پیش کیا تھا. علی جس کی چادر کو اپنے لیے جانماز بنا لے اسے شریعت کی لغت میں فاطمہ کہتے ہیں. توجہ فرمائے. حسن و حسین جیسے امام جس کی انگلی تھام کے چلنا سیکھے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جس کی چوکھٹ پہ فضہ چکیاں چلا چلا کے قرآن بولنا سیکھ جائے. ایک صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. توجہ فرمائیے عزیزان گرامی. فاطمہ کے در کی کنیز کا نام فضہ ہے. فضہ کوئی عام خاتون کا نام ہے, حبش کی ملکہ تھی, شہزادی تھی. لیکن جب انہیں پتا چلا کہ فاطمہ محمد کی بیٹی ہے, معرفت فاطمہ جیسے انہیں حاصل ہوئی, انہوں نے اپنی مملکت, اپنی حکومت, اپنی سلطنت کو ٹھوکر مارا. بادشاہ کے گھرانے کی تھی, شہنشاہ کے گھرانے, خود ملکہ تھی, لیکن فاطمہ کی چوکٹ پہ جب آئیں تو چکیاں چلا کر اپنے آپ کو فضیلت سمجھ رہی. میں نے جملہ پیش کیا ہے, فاطمہ کے در پہ آ کے چکیاں جھاڑو دے رہی ہیں, اور جھاڑو دینے کے بعد فاطمہ نے وہاں پہنچا دیا کہ 20 سال تک جناب فضہ جب بولی تو قرآن میں بولتی تھی. توجہ فرما دیدہ نے. فاطمہ ہمیں اس عظیم المرتبت شہزادی کا نام ہے کہ جن کا نام ہی اللہ نے فاطمہ رکھا ہے. میں روایت آپ کے سامنے بیان کروں, جب امام معصوم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, سے پوچھا گیا
کہ مولا آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ کل کی مجلس، پرسوں کی مجلس ہے، میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ فاطمہ کی چوکھٹ پہ آنے کے بعد، در فاطمہ کی غلامی کے بعد کس طرح ہم اپنے آپ کو یعنی بچپنے سے لے کر کبیر السن تک بھی اگر ہم گناہوں میں ملوث ہیں تو ایک ذکر فاطمہ سے ہم اس قید خانے سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ فاطمہ کو فاطمہ کیوں بلایا گیا؟ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، امام نے بیان کیا اللہ نے میری دادی، میری جدہ کا نام جو فاطمہ رکھا، اس کی بہت سے ریزنز ہیں، بہت سی اس کی وجہ ہے، بہت سے اس کے کوز ہیں۔ اس میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ اللہ جب فاطمہ کو محشر کے میدان میں لائے گا تو فاطمہ جب محشر کے میدان میں آئیں گی تو اللہ سے کہیں گی یا اللہ آج فاطمہ دیکھنا چاہتی ہے کہ محشر کے میدان میں فاطمہ کا اقتدار کیا ہے۔ توجہ فرمائیے، فاطمہ کی حکم، فاطمہ ہے کون؟ آج اہل محشر پہچان لیں، جنہوں نے میرا دروازہ جلایا وہ بھی مجھے جان لیں، جو مجھے پہچان کے بھی میری عظمت سے ناواقف تھے وہ بھی جان لیں کہ فاطمہ ہے کون۔ جیسے ہی فاطمہ کہیں گی یا اللہ اہل محشر جان دیکھ لیں کہ فاطمہ کا کیا مرتبہ ہے، تو اللہ کہے گا فاطمہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، میں نے تمہیں طاقت دی ہے، میں نے تمہیں حکومت دی، تم جو چاہو وہ کرو۔ تو فاطمہ کہیں گی یا اللہ آج میں چاہتی ہوں کہ میرے جتنے چاہنے والے ہیں تو انہیں داخل جنت کر دے۔ توجہ فرمائیے گا، ہم اور آپ اس بی بی کے ماننے والے ہیں کہ جس بی بی کی شفاعت ہمیں جہنم کی آگ سے جنت کے باغ تک لے کر جانے والی ہے۔ اسی بی بی کی بارگاہ میں ہم بیٹھے، عزائے فاطمیہ کی مجلس میں بیٹھے تو ہم اپنے آپ کو بی بی کے اس غم کے لائق بنائے، اس بی بی کے پرسے کے لائق بنائے کہ جو حق عزا ہے، جو حق پرسہ ہے۔ یہ کسی کے گھر کا کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ امام زمانہ کے گھر کا پروگرام ہے۔ امام کے دسترخوان پہ بیٹھنے والے جتنے ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی کو محسوس کرتے ہوئے کل کی مجلس میں یہ پہلے دیکھ لے کہ کہاں پہ عزا خانے کی کون سی ترتیب غلط ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی دادی کا فرش بچھایا گیا ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی جد ماجدہ کے فرش پہ ہم بیٹھے ہیں۔ رسول اسلام نے کہا کہ یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی مئت موتن، اے سلمان، سلمان کوئی عام شیعہ کا نام نہیں ہے، 10 درجے کے ایمان پہ جو سلمان فائز تھے اس کل ایمان کے غلام کو سلمان کہتے ہیں۔ رسول اسلام نے کہا اے سلمان حب فاطمہ ینفع فی مئت موتن، میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 موقع پر، 100 جگہوں پر فائدہ پہنچانے والی ہے۔ اس میں سے آسان ترین جو وقت ہے، جو آسان ترین موقع ہے، فی تلکل، جو سب سے آسان ہے، وہ 6 مقامات رسول اسلام نے روایت میں بیان کیے، بہار ونوار کی میں روایت بیان کر رہا ہوں۔ میری بیٹی فاطمہ کی محبت مرنے کے بعد 100 مقامات پر تمہارے لیے فائدہ پہنچائے گی۔ اس میں آسان ترین کیا ہے؟ القبر والموت والمیزان والصراط والحساب والمیزان۔ رسول اسلام نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 مقام پر تمہیں فائدہ دے گی، ان میں آسان ترین جسے ہم مشکل سمجھتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، رسول اسلام نے کہا آسان ترین کیا ہے؟ موت۔ اتنا لوگ گھبراتے ہیں کہ موت آ جائے گی تو موت آئے گی تو پھر ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ رسول اسلام نے کہا میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرو، موت تمہارے لیے میٹھی بن جائے گی۔ توجہ فرما دیدان گرامی، میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرو، تمہارے لیے قبر جنت بن جائے گی۔ میری بیٹی فاطمہ کی محبت محشر کے میدان میں کام آئے گی۔ میری بیٹی فاطمہ کی محبت صراط، جسے ہم اور آپ روایتوں میں سنتے ہیں، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، آنکھ سے زیادہ گرم، سب کہے گا چلیں گے تو کیسے چلیں گے؟ رسول اسلام نے کہا وہاں پہ بھی میری بیٹی فاطمہ کی محبت تمہیں پل صراط پہ پار کرائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد والے
عزیزان گرامی، رسول اسلام نے کہا میری بیٹی فاطمہ کی محبت محشر کا میدان، قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب محشر کے میدان میں انسانوں کو لایا جائے گا تو باپ بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا، ماں بیٹے کو دیکھ کے فرار اختیار کرے گی، دوست کو دیکھ کے بھاگیں گے، لیکن رسول اسلام نے کہا میری بیٹی فاطمہ کی محبت محشر میں بھی تمہیں عزت عطا کرے گی۔ میری بیٹی فاطمہ کی محبت جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا، جب تمہارے نامہ اعمال گناہوں سے لدے ہوئے ہوں گے، تو اس وقت فاطمہ آواز دیں گی یا اللہ یہ میرا شیعہ تھا، یہ میرا چاہنے والا تھا، اس نے فلاں جگہ میری شان میں ایک قصیدہ پڑھا تھا، اس نے فلاں جگہ عزائے فاطمی کی مجلس میں میرے فرش کو بچھایا تھا، یا اللہ یہ تو میرا چاہنے والا ہے، میں کیسے برداشت کر لوں کہ تو اسے آگ میں داخل کر دے، یا اللہ اس کے حساب میں میں اپنی طرف سے نیکی عطا کر رہی ہوں۔ تو ہم اور آپ اس بی بی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، کل کی مجلس میں مکمل بیان کروں گا کہ صرف بی بی کی ولایت ہمیں کس طرح مشکلوں سے آزادی دے سکتی ہے۔ روایت معصومین علیہ السلام ہم سمجھے تو صحیح، دنیا کے کن چکروں میں ہم رہ رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھ لیں جتنے آج خطرناک دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، پہلے روایت آج سے 15 سال 10 سال 20 سال پہلے پڑھا جاتا تھا، امام بیان کرتے تھے کہ گھر کے باہر انسان رہے گا تو مومن، گھر سے باہر جائے گا تو ایمان رخصت ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیے گا، آج کا ماحول گھر کے اندر متقی ہے انسان، گھر کے باہر کا بازار اتنا خراب ہو چکا ہے کہ کب انسان کے دل سے ایمان کی خوشبو نکل جائے پتہ نہیں چلتا۔ اس مقام پر ہمارے لیے حب فاطمہ مددگار ثابت ہو۔ ہم اور آپ عزائے فاطمیہ کی مجلس میں، آج پہلی مجلس تھی، کل کی مجلس اور پرسوں کی مجلس 2 روزہ مجالس ہے، درس فاطمی کے عنوان سے میں خطاب کروں گا۔ آپ وقت پہ آئیے اور یہ سوچ کے آئیے کہ ہم مہمان نہیں ہیں، میزبان ہیں۔ عزیزان گرامی، فاطمہ کا نام فاطمہ ہے، ایک صحابی امام کا چاہنے والا۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں فرش عزا پر، میں گزارش کروں گا کہ وہ لوگ کہ جو عزائے فاطمی کی مجلس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، وہ اپنے گھر پہ جب اس مجلس کے بعد جائیں تو کوئی نیکی جو فاطمہ کے خدمت میں انہوں نے پیش کیا ہے، اس نیکی کا واسطہ دے کر اس نیکی کو یاد کر کے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں اور امام سے کہیں مولا آپ کو آپ کی دادی کا واسطہ ہے، مجھے جو حاجت ہے، جو مجھے آپ کی بارگاہ سے چاہیے، آپ کی جد ماجدہ کے حق کا واسطہ مجھے وہ عطا کیجیے۔ عزیزان گرامی، اس مصیبت کی بی بی، وہ مصائب کی شہزادی، میں گزارش کروں گا کہ اگر چراغ لائٹ آف ہو جائے تو آپ اسے آف کر دیجئے، اس لیے کہ اس عظیم المرتبت بی بی کی مصائب مصیبت کا وقت ہے کہ آپ نے علی سے کہا تھا یا علی جب میرا جنازہ اٹھائیں تو رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزان گرامی، بی بی کے گھر پہ وہ مصیبتیں ڈھائی گئیں، بی بی کے گھر پہ وہ مصائب ڈھائے گئے کہ بی بی کا ایک گھر تھا۔ ہم اور آپ اپنا گھر بناتے ہیں، نام رکھتے ہیں، لیکن پتہ ہے بی بی فاطمہ کا گھر کا نام کیا تھا؟ بی بی کے گھر کا نام تھا بیت الاحزان، رونے والا گھر۔ وہ بی بی کے جس کے گھر کا نام بھی رونے والا ہو، وقت کے امام کو پرسا پیش کریں، امام زمانہ سے توسل کریں، اے وقت کے امام، اے صاحب الزمان، اے بقیت اللہ، اے حجت اللہ، اے فاطمہ زہرا کے لخت جگر، اے وہ امام کہ جسے فاطمہ نے اس وقت یاد کیا تھا جب فاطمہ کی پسلیاں توڑی گئی تھی۔ ہاں آزادارو، شرما کر پرسا پیش نہ کرنا، پتہ نہیں امام زمانہ کس پر نگاہ کرم فرما لے۔ اے وقت کے امام، ہماری سزا کو قبول فرمائے۔ اے مولا، آپ کو آپ کی دادی کے حق کا واسطہ اس مجلس سے کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ مولا یقین سے آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ ہاں عزیزان گرامی، پتہ ہے کس بی بی کی مجلس میں بیٹھے ہو، میں نے پہلے ہی کہا ہے، شرما کر نہ رونا، چیخے مار کے فاطمہ کے مصائب پر رونا، اس لیے کہ جب فاطمہ کی مصیبت کو علی نے دیکھا تو چیخ مار کر روئے۔ سلمان نے کہا مولا، جب مجھ سے کوئی
کوئی پوچھتا کہ عرب میں سب سے صابر کون ہے، مولا میں آپ کی مثال دیتا، لیکن مولا جب شہزادی کو آپ غسل دے رہے تھے آپ چیخ کیوں مار کے رو رہے تھے؟ پتہ ہے مشکل کشا کیا کہتے ہیں؟ اے سلمان، فاطمہ دنیا سے چلی گئی لیکن اپنی مصیبت نہ بیان کر سکی۔ اے سلمان، جب میں غسل دے رہا تھا میں نے کیا دیکھا؟ فاطمہ کی پسلیاں اس قدر ٹوٹی ہوئی تھی کہ جس طرح مٹی آلود ہو جائے۔ ہاذا دارو، مولا کائنات بیان کرتے ہیں اے سلمان، فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی، اپنی مصیبت نہ بیان کر سکی۔ ہاذا دارو، حق گریہ یہی ہے، ماتم کر کے اٹھنا۔ ایک روایت پڑھوں گا، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شیعہ آیا، ایک چاہنے والا آیا، آ کے کہتا مولا میرے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، اے مولا میں اپنی بیٹی کا نام رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت گریہ کرنا عزادارو، یہ سوچ کے گریہ کرنا امام زمانہ ہمارے سامنے ہے، اس لیے کہ ان کی دادی کی مجلس ہے، وارث ضرور اپنے جد کی مجلس میں آئے ہوں گے، اپنی جدہ کی مجلس میں آئے ہوں گے۔ جیسے اس نے کہا مولا ایک بیٹی اللہ نے دی ہے، میں نام رکھنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا اپنی بیٹی کا نام رکھنا چاہتے ہو؟ ایک بہت بابرکت نام ہے، جاؤ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا۔ آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ میں مجلس تمام کر رہا ہوں، سبت علیہ والی بیوی کو یاد کرنا اور یہ فقرہ سننا۔ امام کہتے ہیں اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا، میری دادی کا نام فاطمہ ہے، بابرکت نام ہے، بہت مقدس نام ہے۔ اس نے شکریہ ادا کیا، اپنی جگہ سے اٹھا، امام کے گھر سے باہر نکلا، ابھی باہر نکلا تھا امام نے اسے آواز دی ذرا سا رک جا، اندر آ، دیکھ جب اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا تو کبھی تماچے نہ مارنا۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں دارو، ہر کی آنکھ میں آنسو آنا چاہیے۔ غریب زہرا کی مجلس میں بیٹھے ہو، اس سے بلند آواز سے پرسہ پیش کرو۔ امام نے کہا جب اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا نا تو اسے کبھی تماچے نہ مارنا، اس کے ساتھ کبھی ڈانٹ پھٹکار نہ کرنا۔ میرا دل تڑپ گیا، اے مولا اتنے سالوں بعد اپنے غلام کی بیٹی کا نام فاطمہ رکھنے پر اے مولا ذرا دادا علی کے صبر کو دیکھیں، آنکھوں کے سامنے دروازہ جلا دیا گیا، پسلیاں توڑ دی۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی و فاطمہ والحسن والحسین وصاحب الزمان ادرکنی ولا تخلقنی۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ بار الہا صدیقہ طاہرہ سید عالمیان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حق کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہم سے جو کمی ہو گئی ہو اسے معاف فرما، اس سے بہتر انداز میں عزائے فاطمیہ کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ جن لوگوں نے اس مجلس میں حصہ لیا ہے ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں فاطمہ زہرا کے صدقے میں، انہیں ان کی دعاؤں کے ساتھ، انہیں ان کی تمام تر توفیقات کے ساتھ اس بارگاہ سے واپس فرمانا۔ بار الہا جو لوگ بیمار ہیں، خصوصاً شہزادی کی ایک کنیز پروین شہربانو کینسر کی پیشنٹ ہے، انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ تمام لوگوں کو نجف کربلا، تمام اتباعِ عالیہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ان گناہوں کو بخش دے جو ہمیں امام زمانہ سے دور کر دیتے ہیں۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے صدیقہ طاہرہ کے
شکستہ پہلو کا ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کی خدمت نصرت کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم لن قاتلی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ماتم حسین۔